اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم یا بموقع النجوم وانہ لقسم اللہ تعلمون عظیم۔ توفیق پروردگار سے سورہ واقعہ کی تفسیر جاری تھی۔ آیت نمبر 75 اور 76 ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم یا بموقع النجوم، دو قرأتیں ہیں، بموقع النجوم بھی پڑھا گیا، بمواقع النجوم بھی پڑھا گیا۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم۔ لا اقسم یعنی اقسم، بس میں قسم کھاتا ہوں ان جگہوں کی جہاں ستارے ہیں۔ ٹھیک، کبھی اللہ سورج چاند کی قسم کھاتا ہے کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، کہ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم اور چاند کی قسم۔ ٹھیک، کبھی خدا سارے ستاروں کی قسم کھاتا ہے کہ فلا اقسم بموقع النجوم یا بمواقع النجوم۔ موقع یا مواقع یہ جمع ہے، اس میں مکان ہے، یعنی وہ جگہ جہاں ستارے منظم ہوتے ہیں، منظم ستارے ہوں جہاں۔ بس مجھے قسم ہے منظم ستاروں کی اور ان چیزوں کی قسم، انہ لقسم لو تعلمون عظیم، ان چیزوں کی قسم کیونکہ یہ عظیم نعمتیں ہیں اور عظیم رب کی جانب سے نازل ہوئیں۔ عظیم نعمتیں اس لیے ہیں کہ عظیم کی جانب سے نازل ہوئیں۔ بس تسبیح اس عظیم کی کرو، موحد بن جاؤ، اسے ہی رب العالمین مانو، بس یہ مواقع یا موقع ہے۔ فلا اقسم بموقع النجوم یا بمواقع النجوم سورہ یاسین میں ہے کہ خدا سورہ یاسین کی اس آیت میں تنظیم کو بتاتا ہے، بس موقع ایک تو جگہ کو بتا کے ستاروں کی جگہ، اور منظم، کہ سورہ یاسین کی آیت وضاحت کرتی ہے کہ للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، کوئی کسی کے لیے مانع و رکاوٹ نہیں، نہ سورج کسی کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، نہ چاند کسی کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، نہ دن کسی کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، نہ رات کسی کے لیے رکاوٹ بنتی ہے۔ اس نظام فلک میں کوئی کسی کے لیے، کوئی ستارہ، کوئی سیارہ کسی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، بس یہ نظام منظم ہے۔ یہ نظام منظم ہے۔ اگر غیر منظم نظام ہوتا تو تباہ ہو جاتا، اگرچہ قیامت کے دن یہ تباہ ہو جائے گا، اللہ اسے تباہ کرے گا، کہ خدا نے کہا یوم نطوی السماء کطی السجل، ہم اس دن قیامت کو تباہ کر دیں گے۔ یہاں کہا کہ دکن دکا کہا ہے کہ تباہ و برباد ہو جائے گا یہ نظام، آسمانی نظام، فلکیات کا نظام۔ سورج اور چاند اور باقی ستارے اپنے مقررہ راستوں پر گامزن ہیں، اور یہ راستے اللہ نے قرار دیے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے لیے خلل نہیں ڈالتے، منظم ہے۔ یہ فلا اقسم بموقع النجوم یا بمواقع النجوم یہ آیت بتاتی ہے۔ بس یہ یقیناً انہ لقسم، یہ قسم بڑی قسم ہے۔ ٹھیک، رکوع میں ہم ذکر پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور سجدے میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ انسان جتنا نیچے جائے، جتنا خاشع اور متواضع ہوتا جائے، اللہ کی عظمت کا زیادہ احساس کرتا ہے، اللہ کی عظمت کا زیادہ ہے۔ ہم کب اللہ کی عظمت کو درک کر سکتے ہیں؟ جب ہم خود کو ہیچ سمجھیں کہ میں ہر وقت اللہ کا محتاج ہوں، اپنی انا کو ختم کر دوں۔ سجدے میں جا کر انسان خاکتر ہو جاتا ہے، بس اپنی انا کو ختم کرتا ہے اور کہتا ہے سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ بس انسان خاکتر ہو جائے تو عظمت الہی کا زیادہ احساس کرتا ہے، تبھی اعلیٰ کہتا ہے۔ اعلیٰ یعنی اے اللہ تو ہمارے جیسا نہیں ہے، لیکن ہمارے ساتھ ہے، بس علو دوری اور بعد کے ہمراہ ہے۔ ٹھیک، بس عظیم جو ہے وہ بعد اور دوری کو نہیں بتاتا۔ اعلیٰ کہتا ہے، اعلیٰ کیا بتاتا ہے کہ اعلیٰ یعنی بہت بلند، لیکن ہماری پہنچ اس سے نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہے لیکن اتنا بلند ہے کہ ہماری پہنچ اس کے پاس نہیں ہے، اتنا بلند ہے۔ بس اعلیٰ عظیم بعد کو نہیں بتاتا، اعلیٰ بعد کو بتاتا ہے۔ بس انسان سجدے میں جاتا ہے تو خاشع تر خاضع تر ہوتا ہے۔ جب خاشع اور خاضع ہو جائے انسان تو خدا کی الوہیت کو درک کرتا ہے، عظمت کے بعد رکوع میں عظمت خدا کو درک کرتا ہے، اور سجدے میں جا کے الوہیت خدا، بلندی خدا کو درک کرتا ہے، اعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے۔
امام زین العابدین علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام، دعا روز عرفہ ہے، امام جب اپنے وجود کو دیکھتے ہیں، اپنے وجود کو دیکھتے ہیں تو کیا جملے کہتے ہیں کہ انا بعد اقل الاقلین، خدا اس جہاں میں مجھ سے پستر کوئی نہیں، اس عالم میں مجھ سے کمتر کوئی نہیں۔ جب اپنے وجود کو دیکھے بندہ، اپنی فقیری کو دیکھے بندہ، جب اپنے آپ کو دیکھے تو انا بعد اقل الاقلین واذل الاذلین، مثل ذرہ، میں ذرے کی مانند ہوں، اور دونہا، یا اس سے بھی کمتر ہوں۔ یہی بندہ جب شام کی مسجد میں ممبر پر جاتا ہے اور اس لحاظ سے بات کرتا ہے کہ عظیم نعمت اس بندے پہ نازل ہوئی ہے، ولایت اس پہ نازل ہوئی ہے، اس لحاظ سے بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ مکے کا بیٹا ہوں میں، منا کا بیٹا ہوں میں، زمزم و صفا کا بیٹا ہوں میں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوں میں، اس کا بیٹا ہوں جو سب سے زیادہ خدا کے قریب ہوا۔ یہ کس کی نسبت؟ اس نعمت کی نسبت جو اللہ نے اس پہ نازل کی ہے، عظیم نعمت، ولایت اس پہ نازل ہوئی ہے۔ جب بندے پہ ولایت نازل ہوئی ہے تو اس نسبت بات کرتا ہے کہ مکے، منا کا بیٹا، مکے کا بیٹا، زمزم کا بیٹا، رسول خدا کا بیٹا، اس کا بیٹا جو سب سے زیادہ مقرب ہے۔ یہ بندہ جب اپنے وجود کے لحاظ سے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا انا بعد اقل الاقلین واذل الاذلین، خدا مجھ سے پستر اس عالم میں کوئی نہیں، مجھ سے کمتر اس عالم میں کوئی نہیں، مجھ سے فقیرتر اس عالم میں کوئی نہیں۔ بس ائمہ علیہ السلام کے اس طریقے کو سمجھنا ہوگا۔ بس میں ایک دفعہ نعمت الہی جو ان پر نازل ہوئی ہے اس نسبت بات کرتے ہیں بندے، ایک دفعہ اپنے وجود کے لحاظ سے بات کرتے ہیں۔ بس نعمت الہی کی نسبت کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جو مکے اور منا کا فرزند ہے، میں مکے اور منا کا فرزند ہوں۔ بس بڑی نعمت جو اللہ تو نے نازل کی ہے اس جہاں میں، میرے اوپر نازل کی ہے، وہ ولایت ہے۔ اس لحاظ سے بندہ بات کر رہا ہے، لیکن موجود ہونے کے لحاظ سے، اپنی فقیری کے لحاظ سے کہتا ہے بندہ کہ انا بعد اقل الاقلین واذل الاذلین، مجھ سے پستر، فقیرتر، کمتر اس عالم میں کوئی نہیں۔ یہ توحید ہمیں محمد اور آل محمد علیہ السلام نے سمجھائی۔ ٹھیک، بس خدا کہہ رہا ہے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 75 میں اور 76 میں کہ مجھے قسم ہے ان ستاروں کی، یہ عظیم نعمتیں ہیں، انہ لقسم، یہ اس لیے قسم ہے کیونکہ یہ عظیم نعمتیں ہیں۔ یہ عظیم نعمتیں بذات خود نہیں ہیں، یہ عظیم رب کی جانب سے نازل ہوئی، عظیم رب کی جانب سے نازل ہوئی ہیں۔ بس یہ عظیم نعمتیں عظیم پروردگار پر دلالت کرتی ہیں۔ جب کسی کی عظمت ثابت ہو جائے تو انسان جھک جائے۔ بس جھکنے کا پہلا مرحلہ رکوع ہے، دوسرا مرحلہ جھکنے کا کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ سجدے میں انسان سب سے زیادہ محسوس کرتا ہے اپنی فقیری کو، اپنی دوری کو، اپنی کمتری کو۔ جو ہی سب سے زیادہ کرے تو کہتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ ٹھیک، ائمہ علیہ السلام اس مقام تک پہنچے ہوئے تھے کہ کیا کہتے تھے دعا عرفہ میں امام سجاد کی کہ انا بعد اقل الاقلین واذل الاذلین، مثل ذرہ، میں ذرے کی مانند ہوں یا اس سے بھی کمتر ہوں۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔